بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان ایام میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار پہ بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حاصل کر سکیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ کوئی بھی شہزادی کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا اور آپ کی حیات طیبہ کو مکمل طور پہ ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لقب لیلۃ القدر ہے، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حقیقی بلند و بالا مرتبہ پروردگار کی نگاہ میں کیا ہے۔ ائمہ معصومین کیا جانتے ہیں کہ جبھی ہم امام کے زبان عصمت سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ ہم تمام عالمین پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ماجدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہیں، تو یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان والا صفات بہت زیادہ بلند ہے، لیکن ایک بندہ بشر جتنا سوچ سکتا ہے، جتنی فکر کر سکتا ہے، جناب سیدہ کی معرفت کا جتنا حق وہ ادا کر سکتا ہے وہ اتنی اپنی طرف سے کوشش کرے، کیونکہ جناب سیدہ کی حیات مبارکہ قرآن کی طرح سے وہ بحر زقار ہے کہ جہاں 1400 سال سے مسلسل لوگ مفسرین قرآن، مفکرین قرآن مسلسل مطالب دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اور نئے نئے نتائج ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح سے ہم جب تک سیرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، فکر کرتے رہیں گے تو ہمارے افکار بلند ہوتے رہیں گے، ہم خود ہی مدارج کے زینے چڑھتے رہیں گے، اور آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے علم سے، آپ نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی اس طریقے سے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے سے ہم مسلسل اپنی زندگی کو روشنی عطا کرتے رہیں گے اور دنیا اور آخرت میں اپنے لیے آسانیاں فراہم کرتے رہیں گے۔ یقیناً جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر پروردگار عالم نے بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں، اور سب سے پہلے اگر ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حسب و نسب کی بات کریں تو آپ کو ایک ایسا اعلیٰ حسب و نسب عطا فرمایا گیا کہ کائنات اولین و آخرین میں اور کسی کو بھی ایسا حسب و نسب عطا نہیں کیا گیا۔ ایک تقابل پیش کیا جاتا ہے جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا کا کہ دونوں میں سے کون افضل ہے، اور جناب مریم کی جو یہ تقابلی فضا جو پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ جناب مریم کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، آپ کی طہارت کا اعلان ہے، ان اللہ اصطفیٰ کی کہہ کے آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ کو عالمین کی عورتوں پر ایک ممتاز درجہ حاصل ہے، تو پھر یہ تقابل والی فضا پیدا ہوئی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علامہ اقبال نے، کیونکہ جو بھی انسان جناب سیدہ یا محمد اور آل محمد کے بارے میں جو بھی انسان اگر فضائل پڑھنا چاہے گا، ان کا تذکرہ کرنا چاہے گا یا ان کا دفاع کرنا چاہے گا تو وہ زبان تو اس کی ہوگی لیکن الفاظ خود معصومین اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال حالانکہ ایک خاکی اور خاطی انسان، لیکن جب فضائل جناب فاطمۃ الزہرا بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو الفاظ آپ بیان کر رہے ہیں وہ ملکوتی الفاظ ہیں کہ جو آپ کو کسی نے عطا کر دیے ہیں، یعنی تمام وہ زبانیں جو تقابل کی فضا پیدا کرتی تھیں، تمام وہ قلم جو جناب مریم اور جناب زہرا سے ایک تقابلی فضا قائم کرتے تھے، وہ گنگ ہیں ان کلمات کے بعد، ان جملوں کے بعد کہ جب جناب علامہ اقبال نے کہا کہ مریم اور سیدہ کا کیا تقابل ہے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ مریم حضرت زہرا عزیز، پروردگار نے جناب مریم کو ایک نسبت عطا فرمائی تھی جس کی وجہ سے وہ ذی قدر ذی شرف ہو گئی تھی، یعنی جناب عیسیٰ کی والدہ ہونے کا مرتبہ۔ لیکن جب ہم جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اسہ نسبت، 3 نسبتیں ایسی ہیں جو ہر حال میں جناب مریم سے افضل ترین ہیں۔ وہ کون سی 3 نسبتیں ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، آپ ان کی نور چشم ہیں، یعنی آپ کا ایک لقب ہے قرۃ العین المصطفیٰ، جو جناب رسول خدا کی آنکھوں کا نور ہو، قرۃ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ
جناب فاطمۃ الزہرا، آپ ان کی بیٹی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، جو آخرین و اولین کے لیے رحمت للعالمین رسول ہو، اگر اس کے لیے کوئی نور چشم ہے، اس کی آنکھوں کی کوئی ٹھنڈک ہے تو وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کا، اور اس کے بعد جب دوسرا مرتبہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، آپ ان کی بانو ہیں، آپ ان کی زوجہ محترمہ ہیں جو تاجدار حلتا ہیں، حلتا کا تاج جن کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ تاجدار حلتا ہیں بلکہ مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں۔ ایسے شوہر نامدار جناب مریم کے پاس موجود نہیں تھے جو جناب سیدہ کو ملے جناب علی مرتضی علیہ السلام کی صورت میں۔ اور اس کے بعد جب آپ کے بچوں کی بات کی تو پھر کہا کہ آپ ان کی والدہ ہیں جو مادر آ مرکز پر کور عشق، مادر آ کاروان سالار عشق، آپ ان کی والدہ ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی بات کی، امام حسن علیہ السلام کی بات کی، وہ جو کاروان عشق لے کر آگے بڑھ رہے ہوں، جو خود کاروان عشق کے سالار ہوں۔ کاروان عشق یعنی وہ کاروان جس کا راستہ صراط مستقیم ہے اور منزل معرفت پروردگار ہے، خدا تک پہنچنا اس کی منزل ہے۔ اس منزل کے جو سالار ہیں، اس کاروان کے جو سالار ہیں، اس منزل کے جو رہنما ہیں، وہ جناب فاطمۃ الزہرا کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ پھر جب آپ کے دونوں بیٹوں کی بات کی تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ ایک بیٹا تو وہ ہے تو نشیند آتش تاروں کی پشت پھوزت بر سرے تاج و نگیں، آپ کا ایک بیٹا وہ ہے کہ جس نے تمام تلواروں کو ماندھ کر کے رکھ دیا، جس نے تمام تیروں کی، تمام کمانوں کے منہ موڑ دیے، جس نے تخت و تاج کو اپنے پیروں کی ٹھوکر میں رکھ دیا، یعنی امام حسن علیہ السلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک صلح کی طاقت نے کتنے بڑے ایک معجزے کو ظہور پذیر کر دیا تھا کہ جہاں پر پورے کے پورے حالات بدل کے رکھ دیے تھے۔ اور پھر دوسرے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں واں دیگر مولائے ابرار جہاں، اور دیکھیں دوسرے بیٹے کو دیکھیں کہ مولائے ابرار جہاں ہے، جو سارے جہان کا مولا ہے، قوت بازو احرار جہاں، احرار کہتے ہیں اس کو جو آزاد ہو، جو حر ہو، کہتے ہیں وہاں ایک حر نہیں بلکہ سارے کے سارے حر تھے جو نار جہنم سے آزاد تھے۔ ان تمام احرار کی، ان تمام نار جہنم سے آزاد لوگوں کے لیے جو کوئی قوت بازو تھا وہ آپ کے فرزند ارجمند امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو وہ شہزادی جن کو پروردگار عالم نے اتنا اعلیٰ حسب و نسب عطا فرمایا ہو، خود یہی ان کے لیے کافی تھا کہ ان کے بابا سید الانبیاء ہیں، ان کے شوہر نامدار سید الاوصیاء سید الاولیاء ہیں، ان کے دونوں بیٹے سید جوانان اہل الجنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر خود شہزادی کا اپنا یہ شرف تھا کہ آپ سیدۃ النساء العالمین کی صورت میں، خاتون جنت و قیامت کی صورت میں زمانے میں موجود ہیں۔ یعنی ایک انسان، ایک عام فہم کا انسان جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے ان روشن پہلوؤں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو بندہ بشر حیران ہو جاتا ہے کہ 18 برس کی عمر میں وہ چراغ آپ نے جلایا ہے کہ جس کی زوپاشیاں شام قیامت تک قائم رہنے والی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں سیرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند اور باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پروردگار ہم سب کو سیرت سیدہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔